اس دریائے نیل کے نام سے، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو جاری ہو جا، اگر اپنے حکم سے چلتی ہے، اپنے تابع ہے، تو تجھ سے کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر کا جیسے ہی خط اس دریا کے اندر پڑا، تب سے لے کر آج تک اس دریا کا پانی نہیں سوکھا، آج تک جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کے دعا کے اندر وہ تاثیر رکھی تھی کہ تب سے لے کر اب تلک سوکھا نہ پھر دریائے نیل۔ کتنی طاقت تھی عمر فاروق کے فرمان میں۔ میرے محترم حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بآسانی رمضان المبارک کے 15 روزے ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ یہی مقصد ہے روزے کا بھی، جسے ہم لوگ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ یہ مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو گزشتہ رمضان کے مہینے میں یہ روزہ نصیب ہوا تھا، اور اس بار اس مہینے کے اندر ان کو روزہ نصیب نہیں ہوا، اور پتہ نہیں کس کو اگلے سال یہ مبارک مہینہ نصیب ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ان سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، یہ آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، آگ سے نجات پانے کا مہینہ ہے، دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینظر اللہ تعالی الی نفوسکم، اللہ تعالی الی تنافسکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری تنافس کو دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت، تنافس کی کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے۔ تنافس اسے کہتے ہیں نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہم سبقت کریں، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہم مقابلہ کریں۔ جیسے دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں سے زیادہ دولت ہو جائے، فلاں سے اچھی ہمارے پاس گاڑی ہو جائے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے، تمہارے جذبے کو دیکھتا ہے، تمہارے شوق کو دیکھتا ہے کہ کس کے اندر کس قدر جذبہ ہے ایک دوسرے سے نیکی کے اندر آگے بڑھ جانے کا۔ کس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فلاں اگر 3 پارے کی روز تلاوت کر رہا ہے تو ہم 5 پارے کی تلاوت کریں گے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ فلاں اگر تہجد پڑھ رہا ہے تو ہم اشراق بھی پڑھیں گے، ہم چاشت بھی پڑھیں گے، ہم اوابین بھی پڑھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کس قدر جذبہ ہے، کس قدر عبادت کا جذبہ ہے، کس قدر تلاوت کا جذبہ ہے، کس قدر نیکیوں کا جذبہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر ایمان والے کو دیکھتا ہے اور اس کے تنافس کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا تھا، رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہو جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے اندر اضافہ ثابت ہوتا ہے۔
3 چیزوں میں اللہ کے رسول اضافہ فرمانا شروع کر دیتے تھے۔ کون سی وہ 3 چیزیں ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما دیتے ہیں وہ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول کی عبادت عام دنوں کے اندر ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم کی آیتیں نازل فرما کر فرماتے ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اتنی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ مہینے میں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے کالی کملی والے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز پڑھیں، آپ عبادت کریں، لیکن کچھ دیر جاگ لیں، کچھ دیر سو لیں، کچھ دیر عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت کرتے تھے کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حتی تورمت قدماہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہے ہیں، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، لیکن میرے بھائیوں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی عبادت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جایا کرتے تھے۔ عام دنوں کا یہ حال تھا تو رمضان کے مہینے کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اضافہ فرمایا کرتے تھے وہ عبادت تھی۔ آپ کثرت سے عبادت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عبادت کے اندر اضافہ فرما دیا تھا، ویسے ہم بھی اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ فرما دیں۔ عام دنوں کے اندر صرف فرض کی ادائیگی کیا کرتے تھے، اس مہینے کے اندر تہجد کا اہتمام ہونے لگے، اشراق کا اہتمام ہونے لگے، چاشت کا اہتمام ہونے لگے، اوابین کا اہتمام کرنے لگے، تاکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کے اندر اضافہ فرمایا، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنی عبادتوں کے اندر اضافہ فرما دیں۔ دوسرے نمبر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جس چیز کا اضافہ فرماتے تھے وہ کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے ہاتھ کو کھول دیا کرتے تھے، یعنی خوب صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، غریبوں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی ہر طرح کی مدد کیا کرتے تھے۔ اگر ہم اور آپ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ صرف رمضان ہی نہیں، رمضان کے علاوہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہوا کرتا تھا، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے دولت ہوا کرتی تھی، تمام چیزوں کو غریبوں کو، محتاجوں کو، جو اس کے حقدار ہوا کرتے تھے اس کو تقسیم کر دیا کرتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اور زیادہ اپنے ہاتھ کو کھول دیا کرتے تھے، اور زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، غریبوں محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے تاکہ ان کی ضرورتیں بھی اس مہینے کے اندر پوری ہو سکیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اسی لیے رمضان کے اس مہینے کے اندر ہم سب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں اور صدقۃ الفطر بھی ادا کریں، جسے ہم اور آپ فطرہ کہتے ہیں۔ فطرہ ادا کرنے کا اسی مہینے کے اندر حکم دیا گیا کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت جو بن رہی ہے اس کا فطرہ نکالو، گھر میں جتنے آدمی ہیں ان کے نام سے فطرہ ادا کرو، جس کی قیمت تقریباً 45 روپے بنتی ہے۔ ہر آدمی فی نفر 45 روپے ہر آدمی کے اوپر واجب ہے کہ اپنے گھر سے وہ فطرے کو نکالیں، فطرہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ زکوٰۃ کے بارے میں پچھلے جمعہ کے اندر اس کی فضیلت آ چکی تھی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو جہنم کے آگ میں تپا کر اسے
بالکل گرم کر کے جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالے ہیں انہی کے مال کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کی بازوؤں کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ ہے تمہارا وہ خزانہ، یہ ہے تمہارے وہ زیورات، یہ ہے تمہارے وہ مال جس کے تم زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اپنے خزانے کا جو تم نے جمع کیا تھا اب اس کا مزہ تم چکھو۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس مہینے کے اندر زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور ایسے تو زکوٰۃ کے لیے حکم یہ ہے کہ جس مال پر سال گزر چکا ہو اسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں ہمارے ملک کے اندر چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے اندر اگر کوئی شخص نفلی کام کرتا ہے تو اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عین فرض ہے، تو اس ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام دوسری چیز جس کا اس مہینے کے اندر اضافہ فرماتے تھے، اپنے ہاتھ کو کشادہ کر دیتے تھے، کھول دیتے تھے تاکہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد ہو سکے۔ ہمارے اور آپ کے ذمے یہ ہے کہ ہم اور آپ صدقہ، فطرہ، زکوٰۃ جو کچھ بھی ہو سکے اس مہینے کے اندر نکالیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہمارا بھی عمل ہو سکے۔ میرے بھائیوں، تیسری چیز جس کے اندر آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر اضافہ فرما دیا کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام اس مہینے کے اندر کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، دعا کے اندر اضافہ فرما دیا کرتے تھے، گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، پوری امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، پوری امت کی فلاح و بہبودی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اور زیادہ دعاؤں کے اندر اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ ویسے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی شخص رمضان کے اس مبارک مہینے میں افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری یہ سنت جو اس مہینے کے اندر کثرت سے کیا کرتے تھے، کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم بھی اس مہینے کے اندر کثرت سے دعا کیا کریں۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو یہ شکایت ہوتی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں کے اندر پوری زندگی کا خلاصہ فرما دیا، پورے دین کا نچوڑ فرما دیا کہ اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ سنو تمہاری سنی جائے گی، اللہ کی سنو گے، اللہ کی مانو گے، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے، اللہ رب العزت پھر تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسمع یسمع لک، پہلے ہم اللہ کی مانیں، اللہ کے حکم پر عمل کریں، اس کے بعد اگر ہم دعا کریں گے اللہ رب العزت ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، تاریخ کے اندر بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے دنیا نے دیکھا ہے اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو رد نہیں کی اور ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اور جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا تو سنتے ہی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چرند اور پرند ہو، درند ہو، تمام کی تمام مخلوق اس شخص کی تابع دار ہو جاتی ہے، اس کا کہنا ماننے لگتی ہے، اس کے حکم پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، لکھا ہے حدیث پاک کے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے حضرت عمر بن العاص کو امیر قافلہ بنا کر، امیر جماعت بنا کر حضرت عمر بن العاص کو صحابہ کی بہت بڑی جماعت کا امیر بنا کر افریقہ کی طرف بھیجا۔
حضرت عمر نے افریقہ کی طرف حضرت عمر بن العاص کی سرداری میں، آپ کی امیری میں ایک لشکر کو بھیجا۔ جب صحابہ کرام کا یہ قافلہ افریقہ کے اس جنگل کے اندر پہنچا جو آج اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اتنا خطرناک جنگل ہے، تو اندازہ لگائیے 1400 برس پہلے اس کا عالم کیا رہا ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اس جنگل کے اندر داخل ہو جاتا تھا دوبارہ واپس نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ ہر طرح کے درندے پرندے چرند جانور اس کے اندر موجود تھے۔ لیکن جب یہ صحابہ کا قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ اب اس قافلے کو یہیں پر ٹھہرنا ہے، اس جنگل میں ٹھہرنا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، کتنا خطرناک اس وقت کا ماحول ہوگا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کو حکم دے دیا، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کیسے اللہ کے رسول کے فرما بردار تھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے تھے۔ جنگل کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے ہیں، اے جنگل کے چرندوں پرندوں درندوں، اللہ کے رسول کے دیوانے، اللہ کے محبوب کے پروانے کو آج اس جنگل کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اللہ کے حکم کا، اللہ کے خدا کی خدائی کا واسطہ تم کو دے کر کے کہتا ہوں کہ اس جنگل کو آج کے لیے خالی کر دو۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، حدیث پاک کے اندر واقعہ موجود ہے، حضرت عمر ابن العاص کی اس آواز پر پورا جنگل خالی ہو گیا۔ حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جنگل کے اندر جتنے جانور تھے، شیر تھے، چیتے تھے، بھیڑیے تھے، سانپ تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جب کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے آتا ہے، اپنے سر کو جھکا کر کے آتا ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آواز پر سر جھکا کر اپنے منہ کے اندر اپنے بچے کو دبائے ہوئے جنگل خالی کر دیے۔ میرے بھائیو، یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ طاقت اس وقت پیدا ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ صرف ایک دو واقعات نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی کو، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو دریائے نیل ہے اس کے بارے میں اس وقت یہ خیال پیدا ہو گیا تھا، اور یہ طریقہ بھی ہو چکا تھا کہ جب تک کسی خوبصورت لڑکی کو اس کے اندر ڈال کر کے اسے ہلاک نہیں کیا جاتا تھا، جب تک ایک جان نہیں لے لیتا تھا، اس وقت تک وہ دریا چالو نہیں ہوتا تھا، پانی اس کے اندر جاری نہیں ہوتا تھا۔ قید سالی آ جاتا تھا، جس سال کسی بچی کو اگر اس کے اندر درگور نہیں کیا گیا، اس کے اندر ڈال کر اس کی جان نہیں لی گئی، تب تک پانی اس پر نہیں چڑھتا تھا۔ حضرت عمر بن العاص جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ جب تک ایک جان نہیں لے لیتا ہے اس وقت تک اس دریا کے اندر پانی نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر کے پاس انہوں نے خط لکھا۔ حضرت عمر نے اس خط کے جواب میں ایک پرچے پر کچھ لکھا اور لکھ کر کے اس دریا کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اس کو دریا کے اندر ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر نے اس پرچی کے اندر اتنا لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے اس دریائے نیل کے نام سے، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو جاری ہو جا، اگر اپنے حکم سے چلتی ہے، اپنے تابع ہے، تو تجھ سے کوئی ہمارا سروکار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر کا جیسے ہی خط اس دریا کے اندر پڑا، تب سے لے کر آج تک اس دریا کا پانی نہیں سوکھا، آج تک جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کے دعا کے اندر وہ تاثیر رکھی تھی کہ تب سے لے کر اب تلک سوکھا نہ پھر دریائے نیل۔ کتنی طاقت تھی عمر فاروق کے فرمان میں۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ تھے بزرگ، یہ تھے اولیاء اللہ، یہ تھے صحابہ کرام جن کی دعاؤں کے اندر اتنی تاثیر تھی۔ یہ دعا کے اندر اثر کب پیدا ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا۔ اسمع یسمع لک، اللہ کے حکم کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا، تب جا کر کے ان کے دعاؤں کے اندر اثر پیدا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت ہے، کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر کثرت سے دعا کرتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے ذمے بھی لازم ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس مہینے کے اندر کثرت سے دعا کریں۔ اور میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کے روزے جس شخص نے بلا کسی وجہ کے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر وہ پورا سال
پورا سال کیا پوری زندگی، حضور نے فرمایا کہ پوری زندگی اگر وہ اس کی قضا کرتا رہے تو جو ثواب رمضان کے ایک روزے چھوڑنے کا ہے، پوری زندگی روزہ رکھے تب بھی اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کا ادب، اس مہینے کا احترام کریں، اس مہینے کی عزت، اس مہینے کا احترام، کہیں ہم سے بہترامی تو نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں آتا ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، کھلے عام کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، روزے کی بے احترامی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، جہاں روزے کا احترام ضروری ہے، اگر جو شخص روزے کا احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، اور جو شخص روزے کی بے احترامی کرتا ہے، کھلے عام کھا پی رہا ہے، اس رمضان کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں وہ شخص گرفتار نہ ہو جائے۔ جو شخص رمضان کا احترام کرتا ہے، غیر مسلموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی احترام کی وجہ سے آخری وقت کلمہ انہیں نصیب کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک شخص تھا، مجوسی تھا، آگ کو پوجنے والا تھا، آگ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن میرے بھائیوں مسلمانوں کے محلے کے اندر رہتا تھا۔ اس کا بیٹا، وہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں تھے تو وہ لوگ مجوسی، آگ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن رمضان کا احترام ان کا بیٹا جو تھا رمضان کی بے احترامی کرتے ہوئے مسلمانوں کے محلے کے اندر کھاتا پیتا ہوا گزر گیا۔ یہ تو عام بات تھی، لیکن اس کا جو باپ تھا، جو مجوسی تھا، اس نے یہ سوچا کہ ابھی ان لوگوں کا روزہ چل رہا ہے اور روزے کی حالت میں میرا بیٹا ان کے سامنے کھلے عام کھا پی رہا ہے۔ اس نے تنبیہ کی اور منع کیا کہ آج کے بعد اگر تم اس طرح کھلے عام کھاؤ گے پیو گے تو ہم تمہیں اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اسی شخص کے گھر کے پاس ایک بزرگ کا مکان تھا۔ جب اس مجوسی کا انتقال ہو گیا تو اس بزرگ نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ تو مجوسی تھا، آگ کو پوجا کرتا تھا، تو جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ جنت کی بہاریں تو لوٹ رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا میرا بیٹا روزے کی بے احترامی کی، میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد سے تو روزے کی بے احترامی نہ کرنا، رمضان کی بے احترامی نہ کرنا، رمضان کا احترام کیا کرو۔ مسلمان روزہ رکھتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ اللہ رب العزت کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی، رمضان کے احترام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمایا اور میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا اور میں سیدھے جنت میں چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے ان لوگوں کا مقام جو رمضان کا احترام کرتے ہیں، کھلے عام نہیں کھاتے پیتے، لیکن جو لوگ مسلمان ہو کر رمضان کی بے احترامی کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں، کہیں اللہ کی طرف سے ان پر گرفت نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔